السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، تذکیر بالقرآن کے 22ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البینہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح پیش کریں گے۔ آئیے تلاوت سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ محترم سامعین، سورۃ البینہ یہ قرآن مجید کی ترتیب میں سورہ علق اور پھر سورہ قدر اور اس کے بعد یہ سورۃ البینہ ہے۔ سورہ علق میں پہلی وحی کے نزول کی جو آیات ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، یعنی سب سے پہلی وحی درج ہے سورہ علق کے اندر، اور سورۃ القدر کے اندر یہ بتایا گیا کہ وہ پہلی جو وحی ہے وہ کب نازل ہوئی، اور اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کتاب کے ساتھ ایک رسول کو بھیجنا کیوں ضروری تھا۔ تو اس ضرورت پر بات کرتے ہوئے بتایا گیا، وہ ضرورت یہ بیان کی گئی کہ لوگ خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، وہ جس کفر کی حالت میں تھے ان کا اس کفر سے نکلنا ناممکن تھا، غیر ممکن تھا، جب تک کہ ایک ایسا رسول نہ بھیج دیا جائے جو خود اپنی رسالت پر دلیل روشن ہو، وہ لوگوں کے سامنے خدا کی کتاب کو، اس کی واضح تعلیمات کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، بالکل صاف انداز میں، تمام باطل آمیزش اور ملاوٹوں سے جو کہ بالکل پاک ہو، یعنی جس طرح سے پچھلی کتابیں ان کے اندر تحریف کر دی گئی اور ان کے اندر دیگر چیزیں داخل کر دی گئیں، تو یہ کتاب جو ہو بالکل خالص ہو، اور اس کی جو تعلیمات ہوں بالکل خالص ہو، ان کو پیش کیا جائے، درست تعلیمات پر جو کتاب مشتمل ہو اس کو پیش کیا جائے، اس کی تعلیمات کو۔ اس کے بعد اہل کتاب کی گمراہیوں کے متعلق بھی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ جو مختلف گمراہیوں کے اندر بھٹک گئے تھے، بھٹکنے کی وجہ بتائی گئی کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس گائیڈ لائنس نہیں آئی تھیں، ان کی کوئی رہنمائی نہیں کی گئی تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ وہ خود گویا گمراہی کی غار میں جا گرے، ان کے پاس تمام چیزیں، روشن دلیلیں
اور واضح تعلیمات آ چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ نکلے، گمراہ ہوئے، بھٹکے، تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء بھیجے گئے اور جو کتابیں بھی بھیجی گئیں، تو انہوں نے اس کے سوا کوئی تعلیم نہیں دی تھی کہ ایک اللہ کی پرستش کرنا ہے، تمام طریقوں کو چھوڑ کر خالص اللہ کی بندگی کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ یہ ان کی تعلیمات تھیں، کسی اور کی عبادت، پرستش، بندگی، اطاعت کو شامل نہیں کرنا ہے، اور نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، اور یہ جو دین ہے ہمیشہ سے ایک سا دین رہا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر آخر میں صاف صاف ارشاد فرما دیا گیا، بتا دیا گیا کہ جو اہل کتاب اور مشرکین اس رسول کو ماننے سے انکار کریں گے وہ بدترین خلائق ہیں، ان کی سزا ابدی جہنم ہے، اور جو رسول جو ایمان لے کر عمل صالح کا طریقہ اختیار کریں گے اور دنیا میں ڈرتے ہوئے خدا سے زندگی گزاریں گے، وہ بہترین خلائق ہے۔ ان کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو فرمایا گیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے، اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں، جن کے پاس کوئی نہ کوئی کتاب موجود تھی، جن کے پاس پہلے انبیاء کی کتابیں جو انبیاء لے کر آئے تھے وہ موجود تھیں، اگرچہ ان میں کوئی تحریف ہو گئی ہو، رد و بدل ہو گیا ہو، بہرحال وہ اہل کتاب ان کو کہا گیا ہے۔ اور مشرکین سے وہ لوگ مراد ہیں جو کسی نبی کے ماننے والے نہیں تھے اور کسی کتاب کو وہ نہیں مانتے تھے۔ تو اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے، اب کفر، یہاں پر کفر کا لفظ اپنے وسیع معنی میں استعمال کیا گیا یہاں پر، یعنی ان میں سے کوئی ایسا تھا کہ سرے سے ہی اللہ کو نہیں مانتا تھا، اور کوئی ایسا تھا جو اللہ کو تو مانتا تھا لیکن ساتھ میں وہ اس کو کسی اور کو بھی شامل کرتا تھا، یعنی واحد معبود نہیں مانتا تھا، بلکہ خدا کی ذات میں یا اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں وہ کسی نہ کسی طور پر دوسروں کو شریک ٹھہراتا تھا اور ان کی عبادت کرتا تھا۔ اور کوئی ایسا تھا جو اللہ کی وحدانیت بھی مانتا تھا، مگر اس کے باوجود کسی نہ کسی نوعیت میں وہ شرک بھی کرتا تھا۔ کوئی خدا کو مانتا تھا مگر اس کے نبیوں کو نہیں مانتا تھا، اور اس ہدایت کو قبول کرنے کا وہ قائل نہ تھا جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اس تک پہنچی تھی۔ کوئی کسی نبی کو مانتا تھا، کسی نبی کو نہیں مانتا تھا، دوسرے نبیوں کا انکار کرتا تھا، ایک نبی کو ماننا دوسروں کو نہ ماننا، کچھ ایسے بھی تھے۔ اور کوئی آخرت کا انکار کرتا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف قسموں کے کفر تھے جن میں لوگ مبتلا تھے۔ اور یہ جو فرمایا کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے، تو مطلب یہ ہے کہ کفر میں مبتلا ہونے والے دو گروہ تھے، ایک اہل کتاب اور دوسرے مشرکین۔ وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی ان کے اس حالت کفر سے نکلنے کی کوئی وجہ، کوئی صورت تھی ہی نہیں سوائے اس کے کہ ایک دلیل روشن آ کر انہیں کفر کی غلاظتوں اور کفر کی گندگیوں اور ہر طرح کا غلط طریقہ اور خلاف حق ہونا سمجھا دے، اور ان کو واضح طور پر مدلل طریقے پر ان کو بتا دے کہ صحیح راستہ کون سا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دلیل روشن کے آ جانے کے بعد سبھی لوگ جو ہے داخل اسلام ہو جاتے اور کفر سے باز آ جانے والے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دلیل کی غیر موجودگی میں تو یہ کہنے کا موقع رہتا کہ ہمارے پاس تو ہدایت پہنچی نہیں، ہمارے لیے تو گائیڈ لائنس آئی نہیں، لیکن اس کے بعد ان کے لیے کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں رہ سکتی تھی کہ وہ شکایت کریں کہ ہماری ہدایت کا تو کوئی انتظام کیا نہیں گیا۔ اس بات کو قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے صحیح راستہ بتانے، سیدھا راستہ بتانے کا۔ فرمایا گیا وعلی اللہ قصد السبیل، سیدھا راستہ بتانا اللہ کے ذمے ہے۔ اور سورہ لیل میں فرمایا گیا جیسا کہ گزر چکا ہے، ان علینا للہدی، راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے۔ اور بھی دیگر مقامات پر اس طرح کا ذکر آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا پورا انتظام کیا، اور پورا انتظام اس لیے کر دیا گیا تاکہ کسی کو گنجائش باقی نہ رہے، حجت تمام ہو جائے تو پھر اس کے بعد کسی کو کہنے کا موقع نہیں رہے گا
کہ ہمارے پاس تو واضح تعلیمات نہیں پہنچی تھی، ہم کو تو اس کا علم تھا ہی نہیں۔ آگے فرمایا گیا یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول سے مراد یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود ایک دلیل روشن کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے کی اور بعد کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہوتے ہوئے قرآن جیسی کتاب کو پیش کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور آپ کی صحبت سے فیض یافتہ لوگوں کی عبادات، ان کے اخلاق، ان کا کردار، اور آپ انسانی زندگی کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اصول اور احکام کی تعلیم دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل میں مطابقت کا پایا جانا، یعنی جیسا کہنا ویسا کرنا، یہ سب لوگوں نے دیکھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی دیکھا کہ تمام طرح کی مصیبتیں، تمام طرح کی مخالفتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے مقابلے میں آپ پوری ثابت قدمی کے ساتھ، اولو العزمی کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ اپنے دعوتی فریضے کو انجام دے رہے۔ یہ ساری باتیں کھلی علامت تھیں، کھلی نشانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اسی کا تذکرہ کیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے، جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا، تذکرہ آ چکا ہے مختصر۔ یعنی اس سے پہلے اہل کتاب جو مختلف گمراہیوں میں بھٹک کر بے شمار فرقوں میں بٹ گئے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کی رہنمائی کے لیے دلیل روشن بھیجنے میں کوئی کسر اٹھا رکھی تھی، بلکہ یہ جو روش اختیار کی انہوں نے اللہ کی طرف سے تمام تر رہنمائی آ جانے کے بعد کی، ان کے پاس کتابیں آئیں، ان کے پاس رسول آئے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل روشن کی حیثیت سے اپنا ایک رسول بھیج دیا، اور اس کے ذریعے سے پاک صحیفے بالکل درست تعلیمات پر مشتمل، یعنی ان کی تعلیمات ان کو دے دیں تاکہ اب کوئی حجت باقی نہ رہے، کسی کو کہنے کا کوئی موقع نہ رہے۔ یہ جو بات ہے کہی گئی ہے، یہ قرآن مجید کی اور بھی کے جو مقامات ہیں وہاں پر بھی ہم کو ملتی ہے، سورہ بقرہ کے اندر بھی، سورہ آل عمران کے اندر بھی، سورہ مائدہ کے اندر، سورہ شورى، سورہ جاثیہ وغیرہ، یعنی بہت سے مقامات پر یہ بات بہت ہی واضح انداز میں ہم کو ملتی ہے۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ یعنی جس دین کی تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، اسی دین کی تعلیم اہل کتاب کو ان کے انبیاء نے دی تھی، اور یہی باتیں ان کی جو کتابیں تھیں ان میں موجود تھیں۔ عقائد باطلہ ہوں، اعمال فاسدہ میں سے کسی چیز کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا، جس کو انہوں نے اختیار کر لیا اور پھر مذہب بنا ڈالے۔ اس طرح سے صحیح اور درست دین ہمیشہ سے یہی رہا ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں، دین حق، تو اس سے پہلے دین حق نہیں تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین حق تو شروع سے ہے، ابتدا سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنایا، اس وقت سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین ہے، تو خالص بندگی کی جائے، یہی ہر نبی کا پیغام تھا، اللہ کو ایک مانا جائے، تمام ذات اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے اختیارات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو یہ دین ہمیشہ سے ہی خالص دین رہا ہے، اسی کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے، آگے فرما رہے اللہ تعالیٰ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا۔ اب یہاں پر کفر سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا ہے، وہ یقیناً، ایسے لوگوں کی سزا بتائی گئی، وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، یعنی بدترین مخلوق ہیں یہ لوگ، یعنی جانور نہیں ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جیسا کہ تذکرہ آیا ایک جگہ، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اس کے بالمقابل فرمایا جا رہا ہے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں، یعنی خدا کی مخلوقات میں وہ بہترین مخلوق ہے،
سب سے افضل، سب سے اشرف، فرشتوں سے بھی بہتر۔ کیوں؟ فرشتوں کو تو اختیار ہے نہیں کہ وہ جو چاہیں کریں، ان کو تو جو ڈیوٹی دے دی گئی، جو کام سپرد کر دیا گیا وہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو مخلوق ہے، تو یہ جو مخلوق ہے یعنی انسان، اس کے پاس ارادہ اور اختیار ہے، اس کو عقل دی ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا، یعنی اگر اپنے ارادے اور اختیار کے باوجود اگر یہ نافرمانی نہیں کرتی ہے یہ مخلوق، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہی کرتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا مرتبہ تو فرشتوں سے بہتر ہونا ہی ہونا۔ تو کہا گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ یقیناً وہ بہترین خلائق ہے، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو، یعنی جو شخص خدا سے بے خوف اور اس کے مقابلے میں جری اور بے باک بن کر نہیں رہا، نڈر بن کر نہیں رہا، بلکہ دنیا میں قدم قدم پر اور ہر لمحہ یہ جانتے ہوئے زندگی بسر کی کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو میری پکڑ کا سبب بن جائے اللہ تعالیٰ کے یہاں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین جزا ہے، جس کا تذکرہ ان آیتوں میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اب آخر میں ایک بات اور ذہن نشین کر لی جائے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کو یہ بات الجھن پیدا کرتی ہے، ہم اتنے اعمال کر رہے ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پتہ نہیں اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے، ہماری یہ عبادات قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ کیا ہم اللہ کے احکامات کو پورے طور پر ادا کر رہے ہیں؟ تو اگر ہم اللہ سے اس طرح سے خوف کھا کر زندگی گزار رہے ہیں کہ ہماری پکڑ نہ ہو جائے، ہم سے کوئی سوال نہ ہو جائے، یعنی کوئی بھی ہمارا عمل ایسا نہ ہم سے سرزد ہو جائے جو ہماری پکڑ کا سبب بن جائے، اگر ہم اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے دل میں یہ بات ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہیں، ہم اللہ سے راضی ہیں اور اس کے احکامات پر پورے طور پر عمل پیرا ہیں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہے۔ اس لیے کہ یہاں پر ذکر آ چکا ہے ان آیات میں کہ جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں، اور لوگوں کی جزا جو بتائی گئی وہ جنت بتائی گئی ہے، اور اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا کرنا چاہیے اور ویسے اعمال بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہو جائے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔